السلام علیکم۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 روز رات کے وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہی التجا کرتا رہا کہ وہ مجھے جنت میں میرا رفیق دکھا دے۔ تو میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے عبد الواحد، جنت میں تیری رفیق میمون سودا ہوگی۔ میں نے دریافت کیا وہ کہاں رہتی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ وہ کوفہ کے فلاں قبیلے میں رہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں کوفہ چل پڑا۔ اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو دیوانی ہے اور ہماری بکریاں چراتی ہے۔ میں نے ان سے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا آپ پہاڑ کی طرف جائیں۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ اپنے سامنے ڈنڈا نصب کیے نماز میں کھڑی ہے۔ اس پر اون کا جبہ لٹک رہا تھا جس پر لکھا تھا یہ خرید و فروخت کے لیے نہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ مل کر چر رہی ہیں، نہ تو بھیڑیے ان کو کھاتے ہیں اور نہ ہی یہ بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو نماز مختصر کر کے کہا لوٹ جائیں اے ابن زید، آپ واپس چلے جائیں، وعدے کی جگہ یہاں نہیں بلکہ وعدے کی جگہ تو جنت میں ہے۔ میں نے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کو کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں؟ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ روحیں ایک اکٹھا لشکر تھیں جو ایک دوسرے سے متعارف ہو گئیں، 2 باہم محبت کرتی ہیں، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو نہ پہچانا ہو وہ الگ رہتی ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا مجھے نصیحت کرو، تو اس نے کہا نصیحت کرنے والے کو بھی بھلا نصیحت کی جائے گی؟ بہرحال اے ابن زید، اگر تم اپنے اعضاء پر عدل نافذ کر لو تو میں تمہیں اپنے اعضاء میں چھپے ہوئے ایک راز سے آگاہ کرتی ہوں۔ اے ابن زید، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جس بندے کو دنیا کی کوئی شے عطا کی گئی پھر اس کو دوسری مرتبہ اس نے طلب کیا تو اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہی خلوت کی محبت اس سے سلب کر لیتا ہے اور اس کو قرب کے بدلے جدائی اور انس کے بدلے وحشت دے دیتا ہے۔ پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، اے واعظ، تو خود نافرمان ہے اور لوگوں کو گناہوں سے روکتا اور ڈانٹتا ہے، حقیقت میں تو ہی بیمار اور کمزور ہے کہ گناہوں کو ناپسند کرنے والے سے ان کا وقوع بڑا ہی عجیب ہے۔ اے میرے رفیق، اگر تو نے جلدی ہی اپنے ان عیوب سے داغدار ہونے سے پہلے توبہ کر لی اور اپنے رب سے صلح کر لی تو جان لے کہ تو جو بھی کہے گا اس کا مقام و مرتبہ دلوں میں سچا ہوگا، لیکن اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ تو دوسروں کو تو گمراہی اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور خود منع کرنے میں شک میں مبتلا ہے۔ اشعار کہنے کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے اس سے استفسار کیا، میں نے ان بھیڑیوں کو بکریوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں اور نہ ہی بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے اور اپنے مالک کے درمیان رکاوٹ کو دور کر کے اس سے صلح کر لی، تو اس نے بھی بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان رکاوٹ دور کر کے ان کی صلح کروا دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صادقین کی علامت، مومنین کے فضائل و عادات، متقین کے آثار اور بزرگوں کے لگائے ہوئے باغات ہیں۔ اے وہ شخص جو نافرمانیوں کی راہ میں حیران کھڑا ہے، جان لے کہ نیکی کا راستہ بھی بہت قریب ہے، اور اے وہ شخص جس کو گناہوں نے
توبہ سے روک رکھا ہے، جلدی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے۔ اے وہ شخص جو مسلسل نافرمانیوں میں غرق ہوتا جا رہا ہے، لوٹ آ، اور جس نے تجھے اپنی طرف بلایا ہے وہ تیری پکار سن کر تجھے جواب سے نوازے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر گویا تم امیدوں کے کاٹنے والی موت کے بہت قریب ہو، وہ آئے گی، تم کیڑوں اور تاریکی کے گھروں کی طرف منتقل ہو جاؤ گے، تمہیں دوستوں کی محفل سے اچک لے گی، پھر نافرمان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن افسوس اس وقت اسے اعمال سے خالی عمر ضائع کرنے پر ندامت نفع نہ دے گی۔ یومئذ تولدون لا تخفی منکم خافیہ، ترجمہ کنز الایمان، اس دن تم سب پیش ہوں گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے وعیدوں سے نہ ڈرایا گیا؟ لیکن تو پھر بھی خوف نہیں کرتا۔ کیا تو اس ذات سے حیا نہیں کرتا جس نے تجھے وجود بخشا اور تیری خوبصورت شکل بنائی؟ اللہ عز و جل کی قسم، تجھے تیرے چاہنے والے بھلا دیں گے اور تنگ قبر میں ڈال کر اکیلا تجھے چھوڑ دیں گے۔